الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کے ان آیات کے سلسلے میں رمضان المبارک کے مہینے کی برکات اور اس کے
فضائل کا ذکر کیا جا رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مہینے کی، جس میں آج میں اور آپ موجود ہیں، جتنی فضیلتیں اس مہینے کی آپ نے بیان فرمائی ہیں، کسی مہینے کی نہیں بیان فرمائی۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں رمضان و شہر اللہ، کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور یہ دنیا کا بھی مسلمہ اصول ہے، ضابطہ ہے، قانون ہے کہ اگر آپ کسی چیز، چھوٹی چیز کی بھی نسبت کسی بڑی چیز کی طرف کریں گے تو اس بڑی چیز کی بڑائی کا اثر اس چھوٹی چیز میں ضرور آئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے بڑھ کر تو کوئی ہے نہیں، تو جب 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کی نسبت حضور خود اللہ کی طرف فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور خود اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ میرا ہی ہے، کہ میرا جتنے بھی کلام نازل ہوئے اسی مہینے میں نے نازل کیے ہیں، رمضان میں۔ تو پھر کوئی شک کی بات ہے کہ اللہ کی عظمت کا اثر اس مہینے میں نہ آئے؟ بل اسی لیے آپ روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے صحائف، رسائل، صحف نازل فرمائے تو اسی مہینے رمضان کی 1 تاریخ کو نازل فرمائے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل فرمائے، فرمائے کہ ان فی ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اس قرآن کریم میں بھی ان صحیفوں کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے، ان احکامات کا بھی ذکر فرمایا ہے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صحیفے بھی عطا فرمائے اور مستقل ایک کتاب تورات کی شکل میں بھی عطا فرمائی، وہ بھی اس مہینے کی 6 تاریخ کو نازل فرمائی، 6 رمضان المبارک کو عطا فرمائی موسیٰ کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مستقل اللہ نے ایک انجیل کی شکل میں اپنے احکامات الہیہ کی کتاب نازل فرمائی، اسی مہینے کی 12 تاریخ کو نازل فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو زبور کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے جو نازل فرمائی، عطا فرمائے، اسی رمضان کے 18 تاریخ کو نازل فرمائی۔ اور بھئی آخری کتاب، آخری نبی کو، آخری امت کو قیامت تک کی فلاح بہبود کے لیے، انسانیت کے ہدایت کے لیے قرآن کریم کی شکل میں جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، وہ بھی رمضان کے آخری عشرے میں، اسی کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما لے، فرمائے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا اللہ نے، جو اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کے احکامات بھی ہیں، جو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا باعث، حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والی کتاب۔ تو اس مہینے میں جس میں آج ہم اور آپ موجود ہیں، جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے،
یہ بڑی سعادت ہے ہماری اور آپ کی، خوش بختی ہے۔ اس مہینے کو اللہ کے کلام سے خاص تعلق ہے، خاص نسبت ہے۔ اس لیے ہمارے علماء دیوبند کے حالات پڑھ کر دیکھیں، مشائخ بڑے بڑے بزرگان دین کے حالات پڑھ کے دیکھو، وہ جتنی تلاوت اس مہینے میں کرتے تھے کسی مہینے میں نہیں ہوتی۔ آج بھی دنیا کے اندر دیکھو، ہر مسجد کے اندر قرآن کریم سنایا جا رہا ہوگا تراویح کی شکل میں، تلاوت کر رہے ہیں، ساری رات اللہ والے کھڑے ہو کر قیام اللیل میں قرآن کریم کی تلاوت کر، ایک رات میں پورا قرآن کریم ختم کر دیتے تھے۔ ایسی مثالیں موجود ہیں، آج بھی ملیں گی ایسی مثالیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل امین آتے اس مہینے کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن سناتے، اور پھر حضور سے پورا قرآن سنتے تھے، دور کرتے تھے اس مہینے کے رمضان کے اندر۔ اور یہ جو آج آپ دیکھتے ہوں گے بعض مسجدوں میں جو مصلی سناتے ہیں، رات کو تراویح سناتے ہیں حافظ صاحب، وہ اپنے سامنے سے دن کو بیٹھ کر دور کرتے ہیں، ایک رکوع حافظ صاحب سنائیں گے، پھر ایک رکوع سامع کا سنیں گے، پھر سامع ان کا سنے گا، پھر حافظ صاحب ان کا سنیں گے، پورا 1.25 سپارہ 1.5 سپارہ 1 سپارہ ہر روز سنتے ہیں، اس طرح دور کرتے ہیں۔ یہ سرکار کی سنت ہے، اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے، اور مہینے میں نہیں نظر آئیں گی یہ باتیں آپ۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس مہینے کا جتنا بھی فائدہ اٹھا لو، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بہانے بنائے ہمارے لیے بخشش کے۔ اللہ تعالیٰ بہانہ جوید، بہا نہ جوید، بہا کا معنی بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری بہت عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا مل کر بھی اگر ایک سجدہ نہ کرے اللہ کی شاہی میں، پھر بھی ایک بال کے برابر فرق نہیں آئے گا۔ وہ تو بہانہ جوید، اللہ تعالیٰ بہانہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح میں اپنے بندے کو معاف کر دوں، آئے صحیح میرے طرف۔ فرمایا روزہ رکھ لو، اس سے میں معاف کر دوں۔ اچھا بھی روزے کی طاقت نہیں ہے، بیمار ہو، چلو تراویح پڑھ لو، یہ بھی ایک بہانہ ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، قرآن سن لو۔ اس مہینے کے اندر اگر تم تراویح پر بھی قادر نہیں ہے، نہیں طاقت ہے، تو چلو قرآن کریم کی خود تلاوت کر لو بیٹھ کے، جتنا بھی پڑھ سکو، ایک صفحہ کی تلاوت کر لو، ہم بخش دیں گے تمہیں، معاف کر دیں گے تمہیں۔ اچھا بھی چلو اگر تمہارے سے تلاوت بھی نہیں ہوتی، استغفار کر لو، اللہ کی حمد و ثنا کر لو، کسی حالت میں کر لو، کہیں کر لو بیٹھ کے، ہم پھر معاف کر دیں گے۔ او بھائی تمہارے سے اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو چلو کم از کم اپنی زبان کو ہی روک لو، غیبت نہ کرو، کسی جھوٹ نہ بولو، اپنے ہاتھ کو ہی روک لو، اس مہینے کے اندر کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، پورا توڑ لو، ملاوٹ نہ کرو اس سے، اپنی زبان کو روک لو، اپنی نظر کی حفاظت کر لو، اپنی قدم کی حفاظت کر لو، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کر لو، ہم اس سے بعد معاف کر دیں گے آپ۔ اللہ تعالیٰ بہانے چاہتا ہے، اللہ بہانہ جوید، بہانہ جوید، تو جگہ جگہ ہمیں موقع دیے ہوئے، تو ایسا مہینہ ملے گا؟ ہرگز نہیں ملے گا۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، بس روزہ رکھ لیا تو رمضان کا حق ادا ہو گیا، اب جو چاہے کرتے رہے، رات نافرمانی میں گزارتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، کھیل کود کرتے رہے،
نہیں صاحب، روزے ادا کرنے سے رمضان کا حق ہرگز نہیں ادا ہوتا. سن لیجیے کان کھول کر، جیسے روزہ رکھنا اللہ نے فرض قرار دیا ہے ایک مسلمان کے اوپر جو عاقل بالغ ہے، صحت مند ہے، بالکل اسی طرح رمضان کی ہر گھڑی کا احترام کرنا بھی اللہ نے فرض قرار دیا ہے. 24 گھنٹے 30 دن، رات کی گھڑی ہے، دن کی گھڑی ہے، شام کی گھڑی ہے، صبح کی گھڑی ہے. کہیں بیٹھے ہیں آپ، مسجد میں بیٹھے ہیں، باہر بیٹھے ہیں، آفس میں ہیں، مارکیٹ میں ہیں، بازار میں ہیں، اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، اپنے مشاغل کے ساتھ ساتھ اللہ کے اس مہمان کا احترام کرنا بھی بالکل اسی طرح فرض ہے جس طرح روزہ رکھنا فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے. دونوں الگ الگ چیزیں. اس لیے قرآن کا مطالعہ کر لیں، وہاں بھی آپ کو یہی نظر آئے گا. اللہ نے الگ الگ بیان کیا ہے، روزے کا الگ بیان کیا ہے، رمضان کا الگ بیان کیا ہے. احادیث میں بھی اللہ کے نبی نے روزے کا الگ فضائل بیان کیا، رمضان کے الگ فضائل بیان کیا. روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرضیت کا حکم دے رہے، فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا جا رہا ہے. اور یاد رکھو صرف تمہارے اوپر ہی نہیں، فرمائے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنی بھی قومیں آئیں، جتنے ادیان آئے، جتنے مذاہب آئے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب پر روزہ فرض. یہ اللہ کو اتنی محبوب عبادت ہے جس کی آج ہمیں قدر ہی نہیں. ہاں ہو سکتا ہے ان کو یہ مہینہ نہ ملا ہو، رمضان والا کوئی اور مہینہ ہو سکتا ہے ان کے 30 روزے نہ ہوں، تھوڑے ہوں، ہو سکتا ہے ان کے اوقات کچھ اور ہوں، ان کے کچھ اصول و ضوابط کچھ اور ہوں. یہ شکل، یہ صورت، یہ کیفیت، یہ کمیت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ایسے نہیں ہوگی. لیکن روزہ ضرور ہے. آج بھی جھوٹے مذاہب کے اندر بھی ہے، وہ بھی رکھتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی شکل میں. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزہ فرض. یہ روزے کا ذکر ہو رہا ہے اس آیت میں. فرمایا گیا وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزہ رکھو نا، صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور رات سورج غروب ہونے تک پورا کرو اس کو، پھر روزہ ہوگا تمہارا. یہاں بھی روزے کا ذکر ہے. اب رمضان کا کہاں ذکر فرمایا؟ فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں رمضان کا ذکر ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لو کہ روزہ رکھنا بھی فرض ہے، رمضان کا احترام کرنا بھی فرض ہے. آپ فرض کرو کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین بڑا آسان بنایا ہمارے آپ کے لیے. اللہ نے تکلیف مالا یطاق کسی حکم میں بھی نہیں دی کہ ایسی تکلیف جس کی طاقت ہی نہ ہو آپ کے اندر اللہ وہ حکم دے دے، کہیں بھی نہیں دکھا سکتے. چیلنج ہے آپ کو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، فرمایا گیا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تمہیں کوئی بیمار ہے اس مہینے کے اندر، ویسے تو اس مہینے میں جو تندرست آدمی ہے، مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ، اس پہ روزہ فرض. یہ بھی اللہ اسی آیت میں حکم دے رہے ہیں. فرمایا گیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، امر کا صیغہ، حکم کا صیغہ کہ روزہ فرض ہے جو یہ مہینہ پائے. اپنی زندگی میں صحت و تندرستی میں، اور خواتین کے لیے کہ وہ پاک صاف ہوں حیض و نفاس سے، اور پھر اس مہینے کو پالیں تو روزہ فرض.
لیکن اگر بیمار ہے کوئی تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے نہ رکھو. فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. تم میں سے کوئی مریض ہے، بیمار ہے، یا کوئی مسافر ہے حالت سفر میں، تو وہ اور دنوں میں جب قادر ہو اس وقت روزہ، جب مقیم ہو اس وقت، جب تندرست ہو اس وقت قضا کر لے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ وجہ بھی بیان کر رہے ہیں. فرمائے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تمہیں اپنے حکموں میں. اب پھر بھی ہم آسانی کو قبول نہ کریں تو ہے پھر ہمارے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، روزہ رمضان دونوں الگ الگ عبادتیں ہیں، دونوں کا الگ الگ ادائیگی، احترام، فرض. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، بڑی آسان سی عام فہم، آپ بھی سمجھ جائیں گے اس مسئلے کو. دیکھو یہ جہاں ہم اب بیٹھے ہیں اللہ کا گھر ہے، یہ اس کو مسجد کہتے ہیں. اس مسجد کا کیا احاطہ ہے، کیا رقبہ ہے اس کا، کس چیز کا نام مسجد ہے؟ یہ ایک چار دیواری ہے، اس کا ایک ہال ہے، باہر صحن ہے، فرش ہے، ایک چھت ہے اس کی. یہ مسجد کی نیت سے بانی نے، جس نے بنائی ہے، جن لوگوں نے مسجد کی نیت سے جگہ خریدی اور مسجد کی نیت سے اس کی تعمیر کی. اب قیامت تک یہ مسجد ہے. اس کو کوئی شہید بھی کر دے، ختم بھی کر دے، پھر بھی اللہ کے نزدیک یہ مسجد، اللہ کا گھر ہمیشہ، جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ، اس کا گھر بھی ہمیشہ کے لیے. صرف اس چار دیواری کا نام نہیں، اب تحت الثری سے لے کے عرش معلیٰ تک جو جگہ وہ ساری مسجد ہے. اب ایک تو یہ مسجد ہو گئی، ایک اس کے اندر کرنے والے کام ہیں، اعمال ہیں. اب نماز پڑھو گے جمعہ کا، خطبہ دوں گا میں، اذان دے گا مؤذن، یہ سب کام ہے اس کے اندر. پھر آپ عصر کی نماز پڑھنے آئیں گے، کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، کوئی ذکر اذکار کرے گا، کوئی توبہ استغفار کرے گا، کوئی گڑ گڑائے گا اللہ سے، معافی مانگے گا، کوئی وضو کرے گا، یہاں کوئی اعتکاف بیٹھے گا، کوئی رات کو جاگے گا، اللہ سے سرگوشیاں کرے گا. یہ سارے مسجد کے اعمال ہیں. تو مسجد الگ، مسجد کے اندر نماز ادا کرنا یہ الگ کام، دونوں الگ الگ ہے. قرآن میں بھی الگ الگ ہی ذکر ہے. فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں جتنی بھی ہیں سب اللہ کی. وہ کوئی بڑا سے بڑا چودھری بھی نہیں کہہ سکے گا کہ یہ میری مسجد ہے. کوئی بادشاہ بھی نہیں کہے گا کہ یہ میرا گھر ہے. یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے، شہنشاہوں کے شہنشاہ کا گھر. اب ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، مسلمان ہے، کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، میں مسجد میں نہیں جاتا، میں اذان نہیں دیتا، میں جماعت میں نہیں شریک ہوتا. بھائی نہ ہو، گناہ ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، معصیت ہے. لیکن یہ ایسا گناہ ہے قابل معافی ہے. جیسے بعض جرائم ہوتے ہیں نا قابل ضمانت، اور بعض ہوتے ہیں ناقابل ضمانت. اسی طرح اللہ کے ہاں بھی بعض گناہ قابل معافی، بعض ناقابل معافی. جیسے شرک ناقابل معافی، اگر اسی پہ موت آ گئی شرک پہ، اب نہیں معاف ہوگا. اب ایک مسلمان کہتا ہے کہ میں مسجد میں نہیں جاتا، میرا دل نہیں کرتا، میں نہیں نماز پڑھتا. بھئی نہ پڑھ تو، میں جماعت میں شریک نہیں ہوتا، نہ ہو. بڑا گناہ ہے. لیکن ایک شخص کہتا ہے میں مسجد میں بھی نہیں جاتا، بلکہ میں اس مسجد کو یہاں نہیں ختم کروں گا، نیست کروں گا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا. کیوں یہاں یہ قائم کی گئی ہے؟ یہ گناہ نہیں ہے.
یہ بغاوت ہے، اللہ کے قانون سے غداری ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے، اس کی اللہ تعالیٰ سزا دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں مشرکین مکہ نے، لیکن ان پہ عذاب نہیں آیا۔ اللہ کو بھی مانتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، لیکن ابرا آیا یمن سے، گورنر یمن کا، کہتا میں تو اس خانہ کعبہ کو منہدم کروں گا، اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا۔ اللہ نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، دیکھ لو۔ خود قرآن کریم میں ایسا اللہ نے واقعہ بیان کیا، قیامت تک کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا اس کو کہ جی یہ تو تاریخ کا واقعہ ہے جی، من گھڑت واقعہ ہے جی، نہیں، اللہ نے بیان کر دیا اور قیامت تک قائم رہے گا، اس کو کوئی ایک زبر بھی نہیں اس کی ختم کر سکتا، چاہے جائے کہ پوری صورت ختم کر دے۔ فرمایا کہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ کھائے ہوئے پھوسے کی مانند کر دیا ہم نے، ایسا عذاب نازل ختم کرنے آیا تھا اللہ کے گھر کو اور ختم خود ہو گئے، ہلاک تباہ برباد خود ہو گئے۔ تو میں عرض یہ بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ جو شخص مسجد میں نہیں آتا نہ آئے، لیکن مسجد کا احترام اس پہ بھی فرض ہے۔ اللہ کا گھر جو ہوا، جو مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، اذان دیتا ہے، خطبہ دیتا ہے، مسجد کے اعمال میں مصروف ہوتا ہے، اس کے لیے بھی مسجد کا احترام فرض ہے، ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح جو نہیں آتا اس کے لیے بھی مسجد کا احترام فرض اور ضروری ہے۔ اب مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا کہ جو روزہ رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اعتکاف بیٹھتا ہے، شب قدر کو تلاش کرتا ہے، اس کے لیے بھی رمضان کا احترام ضروری اور فرض ہے۔ اور جو روزہ نہیں رکھتا اور روزہ تراویح نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، اعتکاف نہیں بیٹھتا، اس کے لیے بھی رمضان کا احترام فرض اور واجب اور ضروری ہے۔ خواہ وہ نہیں رکھتا نہ رکھے، رمضان کے اعمال نہیں کرتا نہ کرے، لیکن بے احترامی کرے گا تو پکڑ ہوگی اس کی، اللہ کا عذاب آئے گا اس میں۔ تو بھائی چند دن باقی ہے، گھروں کی حفاظت کرو اپنے۔ اگر چاہتے ہو کہ ہم زلزلوں سے بچ جائیں، سیلابوں سے بچ جائیں، طوفانوں سے بچ جائیں، عذابوں سے بچ جائیں، مہنگائی سے بچ جائیں، برے حکمرانوں سے بچ جائیں، اللہ کی رحمت کا نزول ہو جائے، اللہ سے ہماری صلح ہو جائے، تو پھر اللہ کے مہمان کی قدر کرو۔ اب بازار کھلے ہوئے ہیں، گورنمنٹ سوئی پڑی ہے، جلیبیاں بھی بن رہی ہیں، پکوڑے بھی بن رہے ہیں، لوگ بیٹھے کھا بھی رہے ہیں، کوئی اڈا بھی نہیں ہے، بازار کی بات کر رہا ہوں میں، اب آیا ہوں دیکھا میں نے۔ یہ اللہ کے مہمان کی توہین، بے حرمتی ہے، اس میں پکڑ ہم سب کی ہو سکتی ہے۔ اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے پکڑ کرے ان کی۔ رمضان آرڈیننس موجود ہے، احترام رمضان آرڈیننس موجود ہے، اس پہ عمل کروائے یہاں کی انتظامیہ جو ہے، کھلم کھلا نہ کھانے دے۔ چلو اڈے پہ مسافروں کے لیے تو اجازت ہو، ان کے لیے بھی کھلم کھلا نہیں، وہ بھی پردہ کریں، لگائیں، تاکہ روزے داروں کی بے حرمتی نہ ہو، رمضان کی بے حرمتی نہ ہو۔ لیکن جو بیٹھے یہاں چوک میں، کونوں پہ، بازار میں، اور وہ جناب کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، روزے کا ٹائم بھی نہیں ہوا ابھی افطار۔ تو احترام آرڈیننس پہ ہماری یہاں کی انتظامیہ پورا عمل کروائے۔ باقی چونکہ رمضان میں کچھ رخصت آپ نے دے رکھی ہے، میں نے لے رکھی ہے آپ سے کہ 5 منٹ اوپر بھی ہو جائے تو کوئی نہیں۔ آخر میں ایک گزارش کرتا ہوں جو ہر سال اسی مہینے میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اللہ کے اسی گھر کے بارے میں جس کے ابھی میں نے ذکر کیا۔ دیکھیے رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، زکوٰۃ تو تم دیتے ہو، دینی چاہیے۔ زکوٰۃ تو اصل میں ایک ایسا فریضہ ہے جو سارا سال گھومتا ہے۔ جب بھی آپ
صاحب نصاب ہو گئے، جس دن کو اگلے سال اسی دن کو سال پورا ہوگا تو زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوگی آپ پہ۔ اب وہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کے پیسہ آ جائے، وارث بن جائیں، کوئی ہبہ کر دے، کوئی پراپرٹی خرید لی آپ نے تجارت کی نیت سے، کوئی پینشن کے پیسہ مل گیا 25-30 لاکھ روپیہ، تو جس تاریخ کو وہ ملیں گے آپ کے ملکیت اور قبضے میں آئیں گے، اس تاریخ سے سال گزرے گا، پورا ہوگا قمری، تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب وہ محرم کا مہینہ بھی ہو سکتا ہے، سفر کا بھی ہو سکتا ہے، ربیع پورے 12 مہینوں کے اندر گھومتی۔ لیکن اگر کوئی مسلمان اپنی سہولت کے لیے، اپنی آسانی کے لیے، زیادہ ثواب کے لالچ کے لیے، کیونکہ ادھر لالچ کرنا جائز ہے، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اگر تم نے حرص کرنی ہے نا تو نیکیوں میں کرو، ایک دوسرے سے آگے مقابلہ، گاڑیوں میں نہیں کہ اس کی ایک گاڑی ہے تو میری بھی ہو جائے، اس کی 2 ہیں تو میری 3 ہو جائے، اس کی کوٹھی بن گئی میری بھی بن جائے گی، نہیں، نیکیوں میں کرو، نیکیوں میں یہ کام آئیں گی، یہ گاڑیاں کاریں آگے جا کے پتہ چلے گا۔ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، کوئی اگر مسلمان اپنی سہولت کے لیے مقرر کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کر بھی سکتا ہے۔ اگر کوئی مہینہ بڑھ گیا ہے تو اس زکوٰۃ بھی تھوڑی سی زیادہ دے دے، اپنے سال اس میں لا سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو زکوٰۃ، یہ رمضان سخاوت کا مہینہ ہے، سخاوت، زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ خیرات کرنا، اپنا عطیہ کسی کو دینا، غمخواری کرنا، یہ مہینہ ہے۔ اس میں اگر آپ نے سخاوت دیکھنی ہو نا، چلے جاؤ رمضان میں عمرہ کرنے، دیکھو حرم شریف میں کتنے لوگ جناب، بڑے بڑے ٹرالے، یہاں تو ایک فقیر بھی آ جائے گا نا کوئی تو ہمارے وہ پیشانی پہ بل پڑ جاتے ہیں، کوئی مدرسے والا آ جائے گا بیچارہ، سیزن ہوتا ہے نا ان کا، تو روح منقبض ہو جاتی ہے۔ وہاں جا کے دیکھو کیسے، کوئی شناختی کارڈ بھی نہیں ہے وہاں، جیسے ہمارے یہاں شناختی کارڈ بیچارے کئی لوگ مر بھی رہے ہیں آٹے کی خاطر، غربت ہے نا، مہنگائی ہے، لیکن یہ ہماری اعمال کی سزا ہے، اللہ ذلیل کر رہا ہے ہمیں۔ آپ جائیں مکہ المکرمہ میں عمرہ کرنے، میں گیا ہوں، بڑے بڑے ٹرالے اور کوئی شناختی کارڈ نہیں، کوئی لائن نہیں لگی ہوئی ہے، ایسے لٹا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، لے رہے ہیں ڈھیر کے ڈھیر، یہ بھی نہیں کہ تم نے تو لے لیا پھر کیوں لے رہے ہو۔ یہ ہے دریا دلی، یہ اس کو کہتے ہیں سخاوت، فیاضی۔ یہاں ہے کوئی ایک مثال ہمارے شہروں میں کسی کی کو کہ ایسے کرے، چند گٹو بنا کے دے دیں گے، وہ بھی اپنوں میں ہی تقسیم کر دیں گے، یہ ہے ہماری سخاوت، یہ کنجوسی ہے، بخل ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا رمضان المبارک کا مہینہ زکوٰۃ کا نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرو تو ثواب بڑھ جائے گا آپ کا، ٹھیک ہے، ممانت بھی نہیں ہے، کوئی شریعت نے روکا بھی نہیں ہے، لیکن سخاوت کا مہینہ ہے، سخاوت تو کرو۔ کہاں سخاوت کرو؟ یہ اللہ کا گھر، صدقہ جاریہ، دیکھو ایسا صدقہ جاریہ کہ مسجد پہ کوئی اللہ کے گھر پہ خرچ کرے کہیں نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ یہ گھر جو بنا، میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ تحت الثری سے لے کے جہاں زمین کی حد شروع ہو رہی، وہاں سے لے کے عرش معلیٰ تک مسجد ہے، اور اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ صدقہ جاریہ میں تو یہ ہے نا کہ کسی فلاحی کام میں آپ خرچ کرو، جب تک وہ قائم ہے ثواب ملتا رہے گا، ختم ہو گیا تو ثواب بھی ختم۔ لیکن یہ جو صدقہ جاریہ ہے اللہ کا گھر والا، یہ قیامت تک باقی رہے گا، زندگی میں بھی ملتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا، آخرت میں بھی ملے گا اس کا سب۔ تو اس لیے اس مسجد کی جتنی ضروریات ہیں آپ کے تعاون سے پوری ہوتی ہیں۔ اس دفعہ دیکھو یہ شامیانہ جو ہے نیا لگایا گیا، 6.5 لاکھ روپے اس پہ خرچہ آیا، چل جائے گا یہ بھی 6-7 سال، 10 سال بھی چل سکتا ہے، پچھلا 4-5 سال چلا ہے، 4-5 لاکھ لگے تھے اس میں۔ ایک ابھی تو اللہ نے موسم یہ رمضان پیکج دے دیا نا ہمیں اللہ نے، کہ بہت پتہ ہی نہیں کہ روزہ رکھ رہے ہیں کہ نہیں، نہ تراویح کا پتہ نہ روزے کا پتہ، ورنہ 1-2 جمعے پہلے گزرے ہیں، لوگ سب
ادھر ہو کے بیٹھتے تھے، اتنی تپش تھی، دھوپ تیز ہو گئی تھی، پڑھنا مشکل ہو گیا تھا، نماز پڑھنا مشکل ہو گیا تھا، 2 رکعت پڑھنا مشکل ہو گیا. تو یہ اس وقت سے شروع کیا ہوا ہے کام بھی جلدی رمضان سے پہلے پہلے ٹھیک ہو جائے، لیکن وہ کاریگر نے دیر کی، کپڑا بڑا کام بھی بڑا تھا لمبا. تو ماشاءاللہ یہ اب مکمل ہو گیا، 6.5 لاکھ روپے کے قریب اس کا خرچہ آیا ہے. آپ ہی نے دینا ہے، آپ ہی نے پورا کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی مسجد کی ضروریات ہیں، پینٹ بھی ہوا ہے، سارا سال چلتا رہتا ہے کام. یہ نہیں ہے کہ یہاں دیوار پہ لگا کے اپنے جیب میں ڈال لو، کوئی ایسا نہیں ملے گا. وہ ایک تھا نا صاحب، ہر دفعہ آ جاتا تھا چندہ کرنے، قسم اٹھا کے کہتا تھا کہ میں مسجد پہ لگاتا ہوں، مسجد پہ لگاتا ہوں، مسجد پہ لگاتا ہوں. وہ ایک صاحب ذرا سمجھدار تھے، اس نے کہا یار اس کی مسجد ہی نہیں بنی ابھی تک، اتنا عرصہ ہو گیا اس کو، میں جا کے دیکھوں تو صحیح. وہ دیکھا، اس نے کہا مسجد تو بنی ہوئی ہے. کہتا مسجد پہ لگا رہا ہوں، مسجد پہ لگا. پکڑ لیا مولوی صاحب کو، کیوں بھائی تم ہر سال آ جاتے ہو چندہ مانگنے، ہزاروں روپے لے جاتے ہو، لاکھوں لے جاتے ہو، کہاں خرچ کرتے ہو؟ تم کہتے ہو، قسم اٹھا کے کہتے ہو یہاں تو کوئی نہیں نظر آ رہا مجھے. کہتے نہیں بھائی میں ایسے کرتا ہوں نا، آپ کا سارا چندہ لگا کے مسجد کی دیوار پہ لگاتا ہوں یوں کر کے، پھر میں اپنے پہ خرچ کرتا ہوں، قسم میں تو جھوٹا نہیں ہوں میں. تو ایسے لوگ بھی ملیں گے آپ، یہاں ایسا نہیں ہے کوئی. ماشاءاللہ الحاج حافظ محمد ابراہیم صاحب کی دیکھو کتنی خدمت کی، روح ان کی پرسکون ہے، جنت میں ہے، عیش کر رہی ہے. اور جنہوں نے تعاون کیا وہ بھی خوش ہیں، جو رخصت ہو گئے وہ بھی خوش ہیں، جو دنیا میں ان کو بھی کمی نہیں آئی ان کی. ہر سال آپ تعاون کرتے ہیں. بتاؤ کوئی اٹھ کے بتا دے مجھے کہ جی میں نے پچھلے سال 1 لاکھ دیا تھا تو میں تو دیوالیہ ہو گیا، ڈیفالٹر ہو گیا. میں تو نہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو کوئی خرچ کرتا ہے نا، ایک فرشتہ دعا دیتا ہے، اور ساتھ وہ پھر جو نہیں خرچ کرتا اس کے لیے بد دعا بھی کرتا ہے. فرمایا کہ اللہم آتی منفقاً خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے تو اس کو اور زیادہ دے، اور اس سے بہتر دے، اسے خلیفہ دے اسے. فرمایا کہ اللہم آتی منفقاً خلفا و ممسکاً تلفا، اور جو تیرے راستے میں روکے اس کو تباہ کر، تلف کر، ختم کر اس کو. اور یہ ہم دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے. تو آئندہ جمعے آپ اللہ کے اس گھر کی خدمت کرنے کے لیے خوب سخاوت کر کے نیت سے آنا، تاکہ بدنی عبادت بھی ہوگی تمہاری، روزہ بدنی عبادت ہے، نماز پڑھو گے وہ بھی بدنی عبادت، اور مالی عبادت بھی ادا ہو جائے گی سخاوت کی شکل میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد